سود کی لعنت کہ جس کے مرتکب کو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ پہلے اللہ سے ڈرنے کی بات کی، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور اگر سود کا کچھ باقی ماندہ تمہارے پاس ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ نہیں کیا یعنی سود نہیں چھوڑا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود سے باز نہیں آئے، فَأْذَنُوا، تو یہ اعلان سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ۔ ہر کسی مقام پر بھی کوئی موقع تو ہوتا جہاں اللہ اعلان جنگ کر رہے ہوتے۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں، دو جرم ایسے ہیں کہ جن جرموں کے خلاف اللہ اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ ایک جرم کیا ہے کہ یہ سود کی لعنت، یہ سودی معاملہ کہ جو سود کے اوپر معاملات کر رہا ہے، سود کھانے والوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ۔ اور دوسرا کہ جس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے کہ جس نے، حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، جس نے میرے ولی کو اذیت دی، نقصان پہنچایا، تکلیف دی، میں اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ دوسرا جرم ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے گناہ بڑے ہیں دنیا میں، لیکن کسی گناہ پر اعلان جنگ نہیں ہوا۔ اگر خدا میدان میں اترا ہے اللہ اپنے رسول کو لے کر تو وہ سود کھانے والوں کے خلاف اترا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ میری اگر کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہو، مسئلہ ہو، جھگڑا ہو، کوئی میرا دشمن ہو، تو دشمن لڑائی اور جھگڑے کے دوران کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کی سب سے قیمتی چیز کو میں نقصان پہنچاؤں۔ لڑائی میں سب سے قیمتی چیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کیوں جی؟ ایمان۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز وہ ایمان ہے، ایمان۔ اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز قیمتی نہیں ہے نا۔ اب یاد رکھنا، سود کھانے والوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ ان سے ایمان کی دولت کو چھین لے، بعید نہیں ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سود کھانے والا ایمان پر نہیں مرے گا، یہ بتا دوں آپ کو میں، یہ بے ایمانی کی حالت میں مرے گا، بے ایمانی کی حالت میں۔ سود کھاتے 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 یہ اگر کچھ بنا گیا ہے، یہ میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ اپنی نسلوں کو اجاڑ کر جائے گا یہاں سے۔ یہ خوشحال نہیں جا سکتا دنیا سے، بدحالی کی زندگی، اس کی معیشت کو اللہ برباد کر کے رکھ دیں گے۔ صدقہ کیا ہے کہ اس نے ایک دیا، اللہ 10 دے رہے ہیں، 10 لٹا رہے ہیں یہ لوگ۔ کیونکہ غیبی نظام ہے، ضروری نہیں اللہ چھپڑ پھاڑ کے، چھت پھاڑ کے اللہ تمہیں دے گا کہ پیسے درختوں کے ساتھ لگے ہوئے، ایک دے دو 10 اتار لو، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کا ایک غیبی نظام حرکت میں آتا ہے کہ خدا کے نام پر یہ صدقہ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کے مال میں برکتیں نصیب فرماتے چلے جاتے ہیں، اللہ اس کو ایسی ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کا رزق بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ صدقے کے نتائج ہیں، نتائج۔ اور برخلاف سود کے کہ سود کھانے والا یہ بظاہر اس کا مال بڑھ رہا، لیکن اللہ اتنی بے برکتی اس کے مال میں ڈال دے گا کہ اس کے پاس آنے والا مال ایسی ایسی جگہوں پہ خرچ ہوگا کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یار میرا مال یہاں بھی لگنا تھا، میرا مال یہاں بھی لگنا تھا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کا مال اللہ اور اس کے رسول کے نام پر خرچ ہوتا ہے، جن کا مال آخرت میں ذخیرہ بن رہا ہے، جن کا مال ان کے رشتہ داروں پہ خرچ ہو رہا،
جن کا مال اچھے اچھے کاموں پر خرچ ہو رہا، اور کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جن کے مال تھانوں میں، کچہریوں میں، رشوت میں اور ایسی ایسی جگہوں پہ، بیماریوں میں، ہاسپٹلز کے اندر ایسی ایسی جگہوں پہ خرچ ہو رہے ہیں کہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میرا مال یہاں بھی لگے گا۔ کیا؟ سود کہ سود نے برباد کیا ہے ان کو۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی سودی معاملہ کر رہا ہو اور اللہ اس کو برباد نہ کرے، اللہ اس کو ہلاک نہ کرے، اللہ اس کی معیشت کو ختم نہ کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ زوال کے بعد، عروج کے بعد اللہ اس کو زوال کے گھڑوں کے اندر گرا دے گا کہ اس کے لیے دوبارہ اٹھنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے تو حدیث میں آتا ہے، حدیث میں کیا ہے کہ سود کا ایک درہم سود کا ایک درہم کھانا اس طرح ہے جیسا کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ اندازہ لگاؤ اس کی حرمت کا۔ کوئی ایسا بدبخت نہیں ہے جو ماں کے چھپے ہوئے جسم کو دیکھ کر اپنی نیت کے اندر خرابی پیدا کرے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا ایسا بندہ آج تک۔ ماں کے ساتھ زنا، کہ سود کا ایک درہم کھانا صحیح ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اور پھر اگلی بات سن لیں، حدیث میں یہ تو سود کا ایک درہم ہے، سود کا ایک درجہ ہے، ایک وعید ہے سود پر۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے، مسلمان کو بے عزت کرنا ہے بلا وجہ، اس کی تذلیل، اس کو ذلیل کرنا، اس کی تذلیل کرنا اور اس کو بے عزت کرنا، یہ مسلمان کی آبرو ریزی کرنا بدترین سود ہے۔ تو جن کے لاکھوں روپے اور کروڑوں روپے معاملات ان کے صرف سود پر چل رہے ہوں، آپ ان کا کیا ان کے منہ پر رحمت کی یا ان کے منہ پر نور برسے گا؟ یہ لعنت اور پھٹکار کے مستحق لوگ ہیں۔ سود کھانے والا کبھی بھی خوشحال نہیں ہوگا، سود کھانے والا کبھی بھی خوشحال اور خوش نہیں ہوگا، یہ تنگ دستی میں جائے گا، یہ معیشت اس کی تنگ کر دی جائے گی، اس کی زندگی میں ایسی پریشانیاں اور ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں گے کہ یہ اپنی زندگی سے تنگ ہو جائے گا۔ اس کے پاس خوشی کے اسباب ہیں، اس کے پاس مزے کرنے کے اسباب ہیں، اس کے پاس لذتوں کو لوٹنے کے اسباب ہونے کے باوجود یہ ڈپریشن کا شکار ہوگا کہ اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔